اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہجر آیت نمبر 34 سے لے کے 38 تک. 34, 35, 36, 37, 38. تو ٹوٹل ہم پڑھیں گے 5 آیتیں. اور آیت نمبر 34 قال فاخرج منها فإنك رجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین. تو یہاں پر اللہ جو ہے، یہاں شیطان اور اللہ کے بیچ کے ڈائلاگز ہیں جو اللہ نے ہم کو قرآن کے اندر دیا ہے، اور وہ بہت ساری اور بھی جگہوں پر بھی ہے. تو یہاں پر سورہ ہجر میں جو ہے، تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے قالا، اللہ نے کہا، فخرج، نکل یہاں سے، منہا یعنی کہ یہاں سے، فرام دس پلیس، نکل یہاں سے. یعنی وہ اتنی وہ ہائٹ پہ تھا نا، ایک دم بلندی پہ، جہاں پر یعنی فرشتے ہیں سب. تو سوچو وہ بلندی سے اللہ اس کو کہہ رہا ہے نکل یہاں سے. فخرج منہا فإنک رجیم، تو اب رجیم ہے، شیطان الرجیم. یعنی رجیم کا مطلب ہے لعنت جس کے اوپر ہوئی، جس کے اوپر اللہ نے کرس کیا. اب وہ کرس سوچو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا نا، کیونکہ اللہ نے کرس کیا ہے. اللہ said then get thee out from here for you are rejected accursed. یعنی ریجیکٹڈ بھی ہے اور لعنت پڑا بھی ہے، کرسنگ. آیت نمبر 35 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور یقیناً تیرے پر ہے، عَلَيْكَ upon you، اللَّعْنَةَ لعنت یعنی کرس، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یعنی وہ ججمنٹ کا جو دن ہے، یوم الدین، اس دن تک کے لیے تیرے پر لعنت ہے. And the curse shall be on you till the day of judgment. اس کی نوٹ ہے 1972. After the day of judgment, the whole constitution of the universe will be different. جب جو قیامت کا دن جو ہے، فیصلے کا دن، day of judgment، یوم الدین، اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ پوری کی پوری سب بدل جائے گی. یہ کائنات بھی بدل جائے گی، یہ ڈفرینٹ ہی ہوگی یہ کائنات. دیر ول بی اے نیو ورلڈ آل ٹوگیدر، اور ایک نئی ہی مطلب دنیا ہوگی آن اے ہوللی ڈفرینٹ پلین. اور ڈفرینٹ پلین یعنی ایک ایسی سطح پر کہ جو بالکل الگ ہے، جو بالکل یہ دنیا کی زمین کی طرح نہیں ہے. آیت نمبر 36 قالا، اب جواب دے رہا ہے ابلیس. قال ربی، کہ او مائی لارڈ، اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون. تو انذرنی، مجھے تو مطلب مہلت دے، رسپائٹ. اب وہ اللہ سے رسپائٹ مانگ رہا ہے کہ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے کہ جب تو ان کو یعنی کہ تمام مردوں کو، ڈیڈ کو تو جب اٹھائے گا، ریزریکٹ کرے گا، ریز کرے گا، تو اس دن تک کا تو مجھے مہلت دے. یعنی وہ کب کی مہلت مانگ رہا ہے کہ میں قبر میں بھی ان کو نہ چھوڑوں. اور یہاں پر ابلیس said, oh my lord, give me then respite till the day the dead are raised. اس کی نوٹ ہے 1973. What was this respite? یہ respite کیا تھی؟ مہلت. The curse on Iblis remained. ابلیس کے اوپر جو اللہ کی کرس، اللہ کی لعنت ہے، وہ تو رہے گی، چاہے اس کو respite اللہ دے یا نہ دے. That is, he was deprived of Allah's grace. اللہ کا جو فضل ہے اس سے وہ محروم ہو گیا. اب تو جس پہ اللہ کا فضل نہیں ہے وہ جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ یہاں پر وہ محروم ہے اس سے، اللہ کا فضل اس کے اوپر بالکل نہیں ہوگا. اینڈ بیکیم in the spiritual world what an outlaw is in a political kingdom.
یعنی کہ ایک سیاستی جو مطلب پوری راجیہ جو ہوتا ہے کنگڈم، تو اس کے اندر جیسے کہ ڈاکو لوگ، چور لوگ ہوتے ہیں نا، ڈاکو چور آؤٹ لا، ایسے ہی وہ بندہ جس پر اللہ کا فضل ہٹ جائے تو وہ روحانی دنیا کے اندر ویسا ہی ایک مطلب ڈاکو ہے، وہ آؤٹ لا. An earthly kingdom may not be able to catch and destroy an outlaw. اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یعنی یہ جو زمین اور اس کے اندر کی جو بھی بادشاہت، تو اس کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آؤٹ لا جو ہے اس کو پکڑ کے اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا. بٹ اللہ از omnipotent، لیکن اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے. اینڈ سچ پاور ایز ابلیس may have can only come through the respite granted by Allah. اور ابلیس کے پاس اگر یہ پاور ہے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، کیسے کیسے بندوں کو لباتا ہے، نہ کیا کیا بیوقوف بناتا ہے، سب کو للچاتا ہے، یہ پاور جو ہے نا اس میں جو انسانوں کو وہ گرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آدم علیہ السلام، ماں حوا کی اولادوں کو، ذریت کو، وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے اس کو رسپائٹ دیا ہے، اللہ نے اس کو مہلت دی ہے. The respite then is what is expressed in سورہ ہجر جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 39 میں آئے گا کہ جو اللہ نے اس کو مہلت دی ہے. In Allah's grant of limited free will to man is implied the faculty of choosing between good and evil. یعنی اللہ نے جو اپنے فضل سے ہم انسانوں کو جو تھوڑی سی ہم اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، اپنا فری ول، تو وہ جو اللہ نے دیا اس کے اندر اللہ نے اس چیز کا ایک اشارہ رکھا ہے کہ تاکہ اس میں ہنٹ ہے کہ تاکہ تم چوز کرو بٹوین گڈ اینڈ ایول، تم چوز کرو اس فیکلٹی سے جو اللہ نے دی ہے کہ تم ایک طرف برائی ہے اور ایک طرف بھلائی ہے، تو تم کو اللہ نے جو فیکلٹی دی ہے، جو تمہیں پورے اجزاء دیے ہیں اللہ نے تمام، جو مطلب آنکھ، ناک، کان، دماغ، دل، ایوری تھنگ، تو یہ تمام چیز سے تم جو ہے اچھی چیز کو پسند کرو، نیکی کو، اور ایول اور بدی کو تم چھوڑ دو، ترک کرو. And the faculty is exercised through the temptations and allurements put to forward by Satan. یعنی شیطان جو سامنے پھر ڈالتا جاتا ہے، تمہارے ایک ایک چیز لاتا جاتا ہے تم کو، یعنی کہ مطلب تم کو بہکائے، تم کو پھسلائے، یا تم کو فتنہ، لالچ دے. تو یہ تمام چیزیں جو شیطان کرتا ہے ورغلانے کا کام، اس میں تمہاری اس فیکلٹی کی ایکسرسائز ہوتی ہے. پتا چلتا ہے کہ تم نے اپنی فیکلٹی کو کہاں یوز کیا، اللہ کی راہ میں کہ شیطان کی جو للچانے والی جو چیز ہے اس میں تم آ گئے. دا اوپن اینیمی آف مین، یعنی انسان کا کھلا دشمن شیطان. دس از فار دا پیریڈ آف مینس پروبیشن آن دس ارتھ. تو جب تک انسان اس دنیا کے اندر اس کا پروبیشنری پیریڈ جو ہے ٹیمپرری، تب تک جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی، بس تب تک ہی یہ کر سکے گا بہکانے کا کام. ایون سو no temptations have power over the sincere worshippers of Allah who are purified by His grace. Allahumma rabbana jalna min ibadika al-mukhlasin. Allahumma آمین. یہاں پر کہا گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس کا کوئی بھی فتنہ یا اس کا کوئی بھی لالچ، ورغلانے کا کام، لبھانے کا کام نہیں چل سکتا. اس کا کوئی پاور نہیں چلے گا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے سنسیئر ورشپرز ہیں، ان کے اوپر اس کا کوئی جادو نہیں چلے گا شیطان کا. اسی لیے اللہ سے دعا کرو، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین، کہ اللہ ہم کو وہ مخلصین بندوں میں سے بنا، who are purified by His grace، جن کو اللہ پاک کرے گا اپنے فضل سے، اس کے فضل سے. His یعنی اللہ کے فضل سے اللہ ان کو پاک کرے گا، اور جب ہم پاک ہوں گے تبھی تو ہم جنت میں جا سکیں گے. اتنے سے ڈاٹ کیا، ایٹم کے برابر بھی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا.
اس لیے یہ دعا سجدوں میں بھی کیا کرو. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 37. اب ہے اللہ نے اس کا جواب دیا، مگر 37 اور 38 دونوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پورا کے پورا اللہ کا جواب ہے. تو اللہ سیڈ قال، اللہ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تو جا، ہو گیا تو. یعنی اللہ کا ایک جلال، ایک بادشاہی، ایک اللہ کا ایک رعب، ایک، تو اس کے حساب سے اللہ نے کہا جا، دے دیا تجھے دے دیا میں نے رسپائٹ، مہلت دے دی میں نے. اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، یہ آیت نمبر 38 ہے. اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، یعنی صرف اس وقت تک کا جو ٹائم اپوائنٹڈ ہے، وقت المعلوم ہے، صرف اس وقت تک کا، بس ٹل دا ڈے آف دا ٹائم اپوائنٹڈ. تو یہ اللہ نے اس کا جواب دے دیا.